بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی بے پایاں رحمتیں، بے شمار نعمتیں رب العزت نے ہم پر دنیا اور آخرت دونوں میں ہم پر مہربان کر رکھی. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو رب العزت نے حوض کوثر عطا فرمایا. معزز سامعین، آخرت کے موضوع پر، ایمان بالآخرہ پر، موت کی حقیقت، قبر کے احوال، میدان حشر کا معاملہ، اللہ رب العزت کے عرش میں، اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے خوش نصیب، پل صراط، میزان، ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ایمان بالآخرہ ہی کا ایک حصہ حوض کوثر بھی ہے. حوض کوثر یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو یوں ہی بیان کر دیا جائے، بلکہ یہ عقیدے کا ایک حصہ اور اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کا تذکرہ اور دیگر امتوں پر امت محمدیہ کی فضیلت کا اظہار ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر نازل فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی وہی دم کٹا ہے. معزز سامعین، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا عبداللہ، دونوں میں سے ایک کے انتقال کے بعد کفار مکہ، خصوصاً دو لوگ جن کا نام عاص بن وائل اور عقبہ بن ابی معیط، ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم کٹے ہیں. دم کٹے کا مطلب ہے ان کے نزدیک یعنی ایسا شخص جس کی نسل نہ چلے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کے طور پر بیٹیاں ہی عطا ہوئیں اور جو بیٹے پیدا بھی ہوئے تو وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، تو اس پر مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے کے طور پر یہ چیز ابتر کہا، جس کی نسل باقی نہ رہے. اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے، آپ کو تسلی دیتے ہوئے، آپ کے مقام و مرتبے کو دنیا اور آخرت میں ذکر کرتے ہوئے، عام طور پر آدمی نسل کی بقا چاہتا کیوں ہے؟ تاکہ اس کا ذکر اس دنیا میں باقی رہے، کوئی ہو جو اس کا نام لیوا ہو، کوئی ہو جو اس کے نام کی طرف منسوب ہو. لیکن اللہ رب العزت نے گرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کو بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے نام کو باقی رکھا. اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر کرنے والوں کو باقی رکھا، اور نہ صرف باقی رکھا بلکہ تمام امتوں میں سب سے بڑی امت اور سب سے زیادہ آپ کے اتباع کرنے والے اللہ رب العزت نے بنائے. چنانچہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر عطا کیا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی آپ کے سامنے ہجوم لگانے والے،
آپ کی اتباع کے نام پر آپ کے سامنے جمع ہونے والوں کا ایک مظہر، ایک منظر ہوگا۔ معزز سامعین، یہاں ایک بات یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یہاں ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ کوثر کا مطلب ہے حوض کوثر، لیکن لغوی معنی جو ہے وہ ہے خیر، خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ چیزیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو بہت زیادہ عطا کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، حوض کوثر اس وعدے میں سے، اس وعدے کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کے جو کوثر کا وعدہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا، ابن کثیر رحمہ اللہ اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو ہے کوثر سے مراد صرف حوض کوثر نہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ خیر کثیر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، یہ اس بات کا وعدہ ہے۔ اور حوض کوثر ان نعمتوں میں سے اس وعدے کا ایک حصہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات یہ بھی واضح کر دوں کہ جب جو ہے کوثر کا تذکرہ آتا ہے تو ہمیں ہمارا دماغ حوض کوثر جو میدان محشر میں ہوگا اسی کی طرف عموماً جاتا ہے، لیکن بات ایسی بھی نہیں۔ حوض کوثر سے بھی بڑی ایک کوثر موجود ہے، اور وہ کوثر کون سی ہے؟ وہ جنت میں موجود ایک نہر ہے، اور یہ حوض کوثر کا پانی اسی نہر کوثر سے آنے والا پانی ہے، جس کے تعلق سے احادیث میں ملتا ہے کہ دو میزاب ہیں، دو پرنالے ہیں جس سے پانی بہ کر کے حوض کوثر میں گرے گا۔ ایک سونے کا پرنالہ اور ایک چاندی کا پرنالہ ہوگا جس سے بہ کر کے حوض کوثر میں پانی آئے گا، اور یہ پانی نہر کوثر سے آئے گا جو جنت سے جو بہ رہی ہوگی۔ تو معزز سامعین، کوثر صرف حوض کوثر ہی نہیں بلکہ نہر کوثر بھی ہے جس کا تذکرہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی جو ہے ہمیں جان لینی چاہیے کہ حوض کوثر، اس کی بہت ساری صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، صحیح احادیث میں وارد ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا حوضی مسیرۃ شہر، فرمایا کہ حوضی مسیرۃ شہر ماؤہ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء من شرب فیها فلا یظمأ ابدا۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی مسافت یہ کوئی چھوٹا موٹا حوض نہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کو سیراب کریں گے، بلکہ یہ کوثر، یہ جو حوض، یہ اس قدر عظیم اور اس قدر بڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مسافت 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اب یہاں اس بات کا تذکرہ نہیں کہ یہ 1 مہینے کی مسافت پیدل چل کر کے جانے والے کی مسافت ہے، یہ سوار کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے طوالت کو، اس کی لمبائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت ہوگی۔ بلکہ بعض احادیث میں اور بھی مزید وضاحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قدر حوضی کما بین ایلۃ وصنعاء من الیمن، کہا کہ میرے حوض کی مسافت، میرے حوض کی لمبائی جیسے کہ ایلا، مقام ایلا سے لے کر صنعاء تک، یمن میں جو شہر ہے صنعاء، وہاں تک کی جو ہے اتنی لمبائی ہوگی۔ اور بھی دیگر احادیث میں کچھ دیگر الفاظ بھی وارد ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندازہ لوگوں کو ہو جائے اس کے لیے مختلف الفاظ میں کبھی جو ہے مہینے کی مسافت کہا، کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر کا تذکرہ کیا، کبھی اس شہر سے دوسرے شہر کا تذکرہ کیا۔ اس پر علماء کرام نے ذکر کیا کہ اس مختلف جو ہے انداز میں بیان کرنے کی وجہ، یا ایک سے دوسرے شہر کا ذکر کرنے کی وجہ، سامنے والے کی سمجھ کے مطابق، اس کے علم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اندازہ اپنی امت کو بتایا۔ محترم سامعین، یہ تو مسافت تھی۔ اس کے علاوہ جو اس حدیث میں، جو ابھی صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماؤہ ابیض من اللبن، حوض کوثر کا پانی یہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ سبحان اللہ، ہم دنیا میں جو پانی دیکھتے ہیں
اس کا اگر کوئی کلر، اس پانی کا اگر کوئی کلر دیا جائے یا اس پانی کو کوئی کسی کلر کا نام دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی سیاہ ہے یا کہا جاتا ہے کہ نیلا ہے. لیکن جو حوض کوثر کا پانی ہوگا وہ پانی ابیض من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا. اور اسی طرح اس سفیدی کی وجہ کیا ہوگی؟ بعض علماء نے کہا کہ اس میں نور کی آمیزش ہوگی. یہ پانی اس قدر چمکتا ہوا، اس قدر سفید کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس میں نور کی آمیزش ہوگی. اور فرمایا وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور فرمایا کہ یہ جو ہے اس کی خوشبو کستوری کے خوشبو سے بھی زیادہ جو ہے تیز خوشبو ہوگی. پانی ہے لیکن اس میں بھی خوشبو، اس کی مٹی میں جس میں وہ حوض ہوگا اس کی مٹی میں بھی خوشبو ہوگی جس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی. فرمایا وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، کہا کہ اس کے جو پیالے ہوں گے یہ جو ہے ستاروں کی طرح ہوں گے، یعنی تعداد کے اعتبار سے اور کشادگی کے اعتبار سے اس قدر بڑے بڑے پیالے اور اس قدر تعداد میں زیادہ پیالے کہ جس کی وجہ سے کسی کو وہاں پر پینے میں مشکل نہیں پیش آئے گی. ایسا نہیں کہ وہاں کسی کو پانی پینے کے لیے دوسرے کو دھکیلنا پڑے، کسی کو ہٹانا پڑے، کسی سے جگہ طلب کرنی پڑے، نہیں. وہاں کے پیالے اس قدر تعداد میں زیادہ ہوں گے کَنُجُومِ السَّمَاءِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ستاروں کی طرح کثرت تعداد اس کی ہوگی. اور اسی طرح کہا کہ احلا من العسل، اس کی ایک صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ پانی، اس پانی کی مٹھاس شہد سے بھی میٹھا ہوگا، شہد سے بھی میٹھا. عموماً دنیا میں پانی میٹھا ہوتا ہے لیکن یہ کہ شہد کی مٹھاس کو پہنچے یہ جو ہے ایسا دیکھنے میں نہیں آتا. لیکن اس پانی کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ شہد سے بھی میٹھا، لیکن شہد عموماً گاڑھا ہوتا ہے، لیکن یہ پانی اس میں لطافت، اس میں روانی پانی جیسی ہوگی، لیکن اس کی مٹھاس شہد کی مٹھاس سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ابرد من الثلج، فرمایا کہ اس کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. وہاں کسی کو خوف نہ ہوگا کہ ٹھنڈا پانی پینے سے سردی ہو جائے گی. وہاں تو ٹھنڈے پانی کی حاجت ہوگی، وہاں تو ضرورت ہوگی ٹھنڈے پانی کی، کیونکہ میدان محشر کی گرمی سے نکلے ہوں گے، وہاں پسینے کی بدبو سے نکل کر کے آئے ہوں گے. لہٰذا اس پانی کی خوشبو اور اس پانی کی یہ ٹھنڈک نہ صرف یہ کہ بدن کو ٹھنڈک دے گی بلکہ خوف زدہ دلوں کو بھی ٹھنڈک پہنچائے گی. تو محترم سامعین، یہ جو ہے حوض کوثر کی بعض صفات جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آخر میں فرمایا فلا يظمأ فيها احدا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ فلا يظمأ، فرمایا کہ من شرب فيها فلا يظمأ ابدا، فرمایا کہ جو شخص اس کو ایک مرتبہ پی لے تو پھر وہ پیاسا نہ ہوگا. اس کے بعد کا جو بھی مرحلہ ہوگا وہ آدمی بسہولت اس کو جو ہے پار کر لے گا، اس کو پانی پینے کی حاجت محسوس نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے. انتہائی پر اطمینان، پر سکون آدمی کے وہ جو ہے لمحات ہوں گے جب وہ پانی وہ جو ہے پی لے گا، کیونکہ یہ جنت ہی کا ایک حصہ ہوگا، جنت ہی کا ایک حصہ ہوگا. معزز سامعین، حوض کوثر یا اس حوض کے مہمان کون ہوں گے؟ آخر کون لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ شرف حاصل کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس پریشانی کے عالم میں جام کوثر نوش کریں، جام کوثر پئیں؟ یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ یہ کون مہمان ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض پر موجود رہوں گا. گویا کہ میزبانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوگی. ہم جو ہے مہمان ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض کوثر پر. تو معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض ليرفعن الی رجال منکم حتی اذا اہویت، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے وَلَهُمْ اذا اہویت لِأُنَاوِلَهُمْ اُخْتُلِجُوا دُونِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود رہوں گا. جب میرے سامنے کچھ لوگ آئیں گے اور میں چاہوں گا کہ انہیں جو ہے پانی پلا دوں، میں چاہوں گا کہ ان کی طرف پیالہ بڑھا دوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلجوا دونی، میرے اور ان کے درمیان جو ہے رکاوٹ ڈال دی جائے گی، میرے اور ان کے درمیان ایک حائل جو ہے چیز آ جائے گی، اور میں کہوں گا فاقول اے ربی اصحابی، میں کہوں گا کہ اے اللہ رب العزت یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن وہاں کہا جائے گا کہ لا تدری ما احدثوا بعدک، کہا جائے گا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا تھا، کیا دین میں اضافہ کیا، کیا کچھ دین میں تبدیلیاں کی، یہ آپ نہیں جانتے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو دین میں اضافہ کرنے والے ہوں گے، جو دین میں جو ہے ملاوٹ کرنے والے ہوں گے، جو دین میں آمیزش کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی سے، میزبانی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ایسے وقت میں جب کی تپش، قیامت کی گرمی اور جو ہے میدان محشر کی سختی، اس کے بعد ہر شخص جو ہے پیاسا ہوگا، نہ صرف یہ کہ زبان سے بلکہ گویا کہ اس کا دل، بدن کا ایک ایک رواں، بدن کا ایک ایک جو ہے حصہ وہ جو ہے پیاس کی شدت کو محسوس کر رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں جب ہمارے سامنے پانی آ جائے، اور پانی بھی کیسا میٹھا اور ٹھنڈا اور خوشبودار پانی، اور اس کے بعد ہمیں اس سے محروم کر دیا جائے، یہ کس قدر بدنصیبی کی بات ہوگی۔ تو معزز سامعین، اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مہمان جو اس حشر کے میدان میں، اس حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کریں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اپنے کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے کوئی فیصلہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے الگ اپنی بات رکھنا، اللہ اور اس کے رسول سے اونچا اپنا جو ہے قول رکھنے کی کوشش کرنا، معزز سامعین یہ جو ہے حشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر سے محرومی ہے، جام کوثر سے محرومی کا سبب ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے عمل سے بچیں، ایسی بدعات سے بچیں، ایسی دین میں ملاوٹ سے بچیں، ایسے دین سے جو ہے پھرنے سے بچیں جس کی وجہ سے آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میزبانی سے محروم کر دیا جائے۔ اور اسی طرح اس حدیث کی شرح میں بعض علماء نے ذکر کیا کہ جہاں اہل بدعت اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی سے محروم کیے جائیں گے، وہیں وہ لوگ جو اسلام سے مرتد ہو چکے ہوں گے وہ بھی اس سے جو ہے محروم کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح وہ ظالم لوگ جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا وہ بھی اس جو ہے میزبانی سے محروم کیے جائیں گے۔ تو محترم سامعین، اور اسی طرح وہ لوگ جو صبر و استقامت سے دور ہوں گے، ایسے لوگ بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جیسے کہ یہ بات ذکر کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع ہیں، اللہ کے نبی ہر بات میں، ہر قول میں، ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے والے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ترمذی شریف کی ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین فقراء، صحابہ کرام میں سے جو مہاجر فقراء ہوں گے وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے پہنچیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کچھ الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا کہ دنیا میں تکلیف اٹھانے والے، ناز و نعمت کو چھوڑ کر کے ہجرت کرنے والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا میں پہنچنے والے، ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے والے، یہ سب سے پہلے حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور اسی طرح اہل وضو، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں وضو کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان نشانیوں کے ذریعے سے قیامت کے دن ان کو پہچانیں گے کہ کون لوگ ہیں جو میرے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حوض کوثر پر سبھی کو جام عطا کر رہے ہوں گے، سبھی کو جو ہے زمزم، سبھی کو حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، ایسے میں آپ اپنی امت اور دوسرے لوگوں کے درمیان فرق کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرم محجلین من اثر الوضوء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کو آثار وضو کی وجہ سے، وضو کے نشانات کی ذریعے سے پہچانوں گا۔ غرم محجلین
یہ جو ہے غر کا مطلب ہوتا ہے چمکتے ہوئے، اور محجل کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو جس کے پیر جو سیاہ گھوڑا اور اس کے پیر جو ہے چمک رہے ہو، اس کے پیروں میں سفیدی ہو، اس کی پیشانی میں سفیدی ہو، ایسے گھوڑے کو محجل کہا جاتا ہے۔ تو ایسا گھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ایسے گھوڑے جو سیاہ گھوڑے ہوں گے ان کے درمیان ایسے گھوڑے کو نہیں پہچان سکتے جس کے سفید جو ہے پیر ہوں گے، جس کے پیشانی پر سفیدی ہوگی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں تو ان کو پہچاننا آسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی میں اپنے صحابہ کو اور اپنے جو امتیوں کو پہچانوں کہ جو ہے ان کے بدن کے اعضاء یعنی ان کے ہاتھ اور پیر اور ان کے چہرے آثار وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چمک کے ذریعے سے، اسی علامت کے ذریعے سے، اسی نشانی کے ذریعے سے ان کو پہچانیں گے اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر سے نوازیں گے۔ تو لہٰذا محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ وضو کا اہتمام کریں، وضو کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے ہونے کے باوجود ایک دوسری نماز، مثال کے طور پر ظہر میں وضو کیا، اگر عصر کا وقت ہوا تو اس نماز کے لیے بھی وضو کر لیا کرتے تھے، اگرچہ کہ باوضو ہوتے۔ تو یہ جو ہے یہ اس وجہ سے تاکہ جو ہے ہمارے آثار وضو زیادہ چمکدار ہوں، ہمارے بدن کے وہ اعضاء جس کو ہم وضو کے ذریعے سے دھوتے ہیں وہ زیادہ چمکدار ہوں۔ لیکن کیا ہوگا اس شخص کا جو وضو تو دور نماز ہی سے غافل ہو؟ وہ شخص جو نماز ہی سے غافل ہو، جو دن میں 5 مرتبہ نہیں 1 مرتبہ بھی جسے وضو کی توفیق نہ ملتی ہو، ایسا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کو کیسے حاصل کر سکے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر نماز کا اہتمام نہ کریں، اگر دن میں 5 وقتہ یہ جو ہے وضو نہ کریں، یہ ہماری پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے ہو سکے گی؟ لہٰذا جہاں حوض کوثر اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے، وہیں ہمارے لیے ایک جو ہے پہچان بھی ہے۔ حوض کوثر پر پہنچنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر کا نوش کرنا، یہ ایک جو ہے یہ ایک انعام بھی ہے اور یہ ایک پہچان بھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انکم ستلقون بعدی اثرۃ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا کہ اے صحابہ، تم کو جو ہے میرے بعد تم جو ہے ایسی چیزوں کو دیکھو گے کہ تم سے زیادہ کسی اور کو تم پر ترجیح دی جائے گی، اس کے باوجود تم صبر کرتے رہنا حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھے حوض پر ملاقات کرو، تو اس سے بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ جو دنیا میں حقدار ہونے کے باوجود اپنے حق سے محروم کیے جاتے ہیں اور اس کے باوجود وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے صبر و استقامت کے دامن کو تھامے رہتے ہیں، اللہ رب العزت سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میزبانی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر کے مستحق ہوں گے اور اس شرف سے وہ جو ہے شرف یاب ہوں گے۔ محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ اتباع سنت کو اپنائیں اور اسی طرح نمازوں کا اہتمام کریں، وضو کا خصوصی خیال رکھیں، اور اسی طرح جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں اس دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہمیں آئیں اس پر جو ہے صبر کریں۔ یہ وہ چند چیزیں ہوں گی جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف جس کے ذریعے سے حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سبھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینے کا شرف اللہ رب العزت ہم سبھی کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو آخرت کی کٹھنائیوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بے حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سے جو بھی خطائیں، غلطیاں، گناہ سرزد ہوئے ہیں، رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اللہ رب العزت جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اللہ رب العزت جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔